نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہود و نصارہ دونوں قومیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی منتظر تھیں، اور آپ کی علامات اور نشانیاں ان لوگوں میں معروف و مشہور تھیں۔ سورۃ الاعراف میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ کعب احبار پہلے یہودی تھے، پھر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں اسلام قبول کیا۔ وہ بیان کرتے تھے کہ ہم توریت میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میرے برگزیدہ بندے ہیں، نہ درست خو ہیں نہ سخت مزاج ہیں، وہ بازاروں میں شور مچانے والے نہیں ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے لیکن معاف کرتے ہیں اور بخش دیتے ہیں۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی اور ان کی ہجرت کی جگہ طیبہ یعنی مدینہ منورہ ہے، اور ان کا ملک شام میں ہوگا۔ ملک شام اولین وہ سرزمین ہوگی جہاں ان کے اصحاب کی حکومت ہوگی۔ ان کی امت کے لوگ خوب زیادہ حمد بیان کرنے والے ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، خوشحالی میں بھی اور سختی میں بھی۔ وہ ہر منزل میں اللہ کی تعریف کریں گے، ہر بلندی پر اللہ کی بڑائی بیان کریں گے۔ یہ لوگ آفتاب کی نگرانی کریں گے، جب نماز کا وقت ہو جائے گا نماز ادا کریں گے۔ آدھی پنڈلیوں پر تہبند باندھیں گے، وہ وضو میں اپنے اطراف یعنی ہاتھ پاؤں دھوئیں گے۔ ان کا مؤذن فضائے آسمانی میں اذان دے گا۔ ان کی ایک صف قتال میں اور ایک صف نماز میں ہوگی، دونوں صفیں اخلاص اور عزیمت میں برابر ہوں گی۔ رات کو ان کے ذکر کی آواز ایسی ہوگی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے۔ صاحب مشکات نے یہ روایت بحوالہ مصابیح السنہ نقل کی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ دارمی نے بھی تھوڑی سی تغییر کے ساتھ روایت کی ہے۔ حضرت عطا بن یسار تابعی نے بیان فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو میں نے کہا کہ تورات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی ہے وہ مجھے بتائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جو آپ کی صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے بعض صفات تورات شریف میں بھی ہیں، یعنی یہ کہ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور امیین یعنی عرب کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ تو میرا بندہ ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا، جو درست خو اور سخت مزاج نہیں ہے اور بازاروں میں شور مچانے والا نہیں، اور جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا لیکن معاف کرتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ اللہ اسے نہیں اٹھائے گا جب تک کہ اس کے ذریعے کجی والی ملت کو سیدھی نہ کر دے، اس طرح سے کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں گے اور اس کے ذریعے سے ان کی اندھی آنکھوں کو کھول دے گا، بہرے کانوں کو اور غلاف چڑھے ہوئے قلوب کو کھول دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ بیان صحیح بخاری سے مشکات المصابیح صفحہ نمبر 516 میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح سنن دارمی میں صفحہ نمبر 14 جلد نمبر 1 میں بھی یہی مضمون ہے۔ اس میں یوں ہے کہ حضرت عطا بن یسار نے حضرت عبداللہ بن سلام سے یہی مضمون بیان کیا جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ مضامین میں یہ روایت مصابیح میں صفحہ نمبر 170 پر اور سنن دارمی میں صفحہ نمبر 15 جلد 1 پر موجود ہے۔ اس کے بعد صاحب مصابیح نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ تورات میں محمد اور عیسیٰ علیہ السلام کی صفت یہ بیان کی ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ دفن ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان سنن ترمذی میں بھی موجود ہے۔ اب تورات شریف میں یہودیوں نے تحریف کر دی، اصل کتاب کو بھی گم کر دیا،
لیکن تحریف کے باوجود اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر موجود ہے۔ کتاب استثناء باب 22 میں اس طرح پیشن گوئی موجود ہے: خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا، اس کے دائیں ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی، وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، ان کے سارے مقدس تیرے ہاتھ میں ہیں اور وہ تیری باتوں کو مانیں گے۔ چونکہ اس میں خداوند تعالی کے سینہ سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمائی، اور کوہ شعیر سے طلوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ شعیر یہ شام میں ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ کوہ فاران سے جلوہ گر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ فاران مکہ معظمہ کے پہاڑ کا نام ہے۔ تو چونکہ اس پیشن گوئی میں لفظ فاران موجود ہے جو مکہ مکرمہ کے پہاڑ کا نام ہے، اور 10,000 قدسیوں کے ساتھ فاران پر جلوہ گر ہونے کا تذکرہ ہے، اور یہ 10,000 وہ صحابہ تھے جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے فتح مکہ کے موقع پر گئے تھے۔ لہٰذا تحریف کے مجرمین کو یہ دونوں باتیں بڑی بھاری پڑیں، اس لیے انہوں نے سابقہ تحریفات میں اضافہ کر دیا۔ جب تحریف پر ہی دین اور دیانت کی بنیاد رکھ لی تو اب آگے تحریف کرنے میں خوف لاحق نہ ہو تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ اول تو فاران کا مصداق بدلنے کی کوشش کی اور یہ کہہ دیا کہ یہ بیت المقدس کا نام ہے، حالانکہ قدیم و جدید جغرافیہ نویسوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ بیت المقدس کا نام فاران ہے۔ خود توریت سامری میں کے عربی ترجمے میں لفظ فاران کے سامنے بریکٹ میں لفظ الحجاز موجود ہے۔ یہ ترجمہ آرکوٹشن نے 1851 میں شائع کیا تھا۔ دوسری تحریف ان مجرموں نے یہ کی کہ 10,000 کی جگہ کسی ترجمے میں ہزاروں لکھ دیا اور کسی میں لاکھوں لکھ دیا، اور بعض ترجموں میں پورا جملہ ہی ختم کر دیا۔ بائبل کا انگریزی ترجمہ جو کہ کنگ جیمز ورژن نے 1858 میں شائع کیا تھا، اس میں بھی 10,000 قدسیوں کے ساتھ آنے کا ذکر ہے، لیکن بعد میں تحریف کے دلروں نے اس کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ یہود و نصارہ کا عجیب طرز فکر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ تحریف کر کے جو لفظ اور معنی ہم اپنی طرف سے مقرر کر دیں گے وہی روز قیامت ہمارے لیے حجت بن جائے گا، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے کے لیے جو تدبیریں سوچی جائیں گی وہ بارگاہ خداوندی میں کام دے دیں گی اور وہ دوزخ سے بچا دیں گی۔ یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ مسئلہ مسلمانوں کو جواب دینے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ تو آخرت میں نجات پانے کا ہے۔ یہود نے یقین کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تورات شریف میں آپ کا تذکرہ پڑھتے تھے اور آپس میں اس کا ذکر بھی کرتے تھے۔ جب ان سے کوئی شخص مسلمانوں کے سامنے اقراری ہو جاتا تو اسے برا کہتے، اس کو یوں کہتے: اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم عند ربکم، کیا تم ان سے وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی تاکہ یہ لوگ تمہارے رب کے پاس تم پر حجت قائم کر لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی حاضر ہوتے رہتے تھے، بہت سی باتیں پوچھا کرتے تھے جن کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، ایسی باتیں پوچھا کرتے تھے۔ اس میں اپنے سوالوں کا صحیح جواب پاتے اور بار بار ان کے یقین میں پختگی آتی جاتی تھی، اور آپ کا ہر جواب ان کو چیلنج کرتا تھا، لیکن حق جانتے ہوئے مانتے نہیں تھے، قبول حق نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دو یہودی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آیات بینات کے بارے میں سوال کیا، آپ نے جواب دے دیا تو انہوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں چومے اور کہنے لگے: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا: تمہیں میرا اتباع کرنے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ کہنے لگے: ہمیں خوف ہے کہ اگر آپ کا اتباع کر لیں تو ہمیں یہودی قتل کر دیں گے۔ یہ جان کا خوف اور مال کا لالچ انہیں اسلام قبول کرنے سے باز رکھتا تھا، اور جن یہودیوں نے آپ کو آزمایا اور آپ کی نشانیوں کو دیکھا اور دنیاوی مفادات کو ٹھوکر ماری، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن یہ معدود چند لوگ ہی تھے،
زیادہ نہیں تھے، تھوڑے لوگوں نے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، جن یہودیوں نے، ان کے کچھ واقعات انشاءاللہ بیان کروں گا، دو تین واقعات ہی بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔